اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے، اور جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں، وہ صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، اور اس کے ہاں عبادتوں کے نہیں، نیتوں کے صلے دیے جاتے ہیں۔ اور تمہیں یاد ہے وہ وقت جب لگتا تھا کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے؟ اور یاد ہے وہ وقت جب تم سوچا کرتے تھے کہ میں یہ تکلیف کیسے برداشت کروں گا؟ یاد ہے وہ وقت جب تمہیں لگتا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا؟ یاد ہے وہ لمحہ جب تمہیں تمہارے خوف نے اندر تک جھنجھوڑ رکھا تھا؟ اس شے کے چھن جانے کا خوف، ناکامی کا خوف، رسوائی کا خوف۔ اب بتاؤ، کیا نہیں رکھا تمہارے اللہ نے تمہارا مان؟ کیا نہیں بچایا اس نے تمہیں رسوائی سے، ناکامی سے؟ کیا نہیں اس نے نکالا تمہیں تمہارے خوف سے؟ تو کیا اس نے تمہارے حق میں کمی کی؟ پھر تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ کیوں تم اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اور تمہارا وقت بھی آئے گا، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا، اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، اور سارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔